اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عربی زبان کی گنتی اردو اور انگلش زبان کی گنتی سے مختلف ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ کافی مشکل لگنے لگتی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تھوڑی مشکل ہے، مگر ہم اسے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے۔ ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے اپنی ان کتابوں میں بھی عربی زبان کی گنتی کو مختلف گروپس میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیں تو ہم میں سے اکثر لوگ کئی زبانیں بول سکتے ہیں، حتیٰ کہ میں خود اردو، انگلش، پنجابی، پشتو اور فارسی زبان بول لیتی ہوں۔ مگر اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں ان زبانوں کی گنتی بھی آپ کو سناؤں تو میں یقیناً اس ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤں گی۔ اور یہی حال ہم میں سے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ زبانیں تو بہت سی جانتے ہیں، مگر جب بات آتی ہے نمبرز کی تو ضروری نہیں کہ ان کو ان سب زبانوں کی کاؤنٹنگ بھی پوری طرح سے آتی ہو۔ بعض اوقات ہمیں اس بات پر بہت حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہم فلاں زبان تو بول سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اس کی گنتی کو مکمل طور پر نہیں بول پاتے۔ تو شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس زبان کی گنتی کی پریکٹس نہیں کی ہوتی۔ جو زبان ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، اس زبان کی کاؤنٹنگ تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بار بار استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ماہر ہوتے جاتے ہیں۔ تو سب سے اچھی چیز ہے پریکٹس۔ ہم جتنی پریکٹس کریں گے اتنے ہی اس میں ماہر ہوتے جائیں گے۔ شروع میں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو مشکل لگیں، لیکن چونکہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کر کے سیکھیں گے، اس لیے یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں رہیں گے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ تعالی 1 سے لے کر 10 تک کے نمبر کو سیکھیں گے۔ یہاں دیکھیں بورڈ پر میں نے 1 سے 2 تک کے نمبرز کو الگ الگ کر کے لکھ دیا ہے۔ 1 2، ہم واحد لکھیں گے مگر اسے ہم واحد پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے اگر گنتی لکھنی ہے تو آپ نے لکھنا کیا ہے، اور پھر جب اسے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، واحد لکھنا ہے اور اسے پڑھنا کیا ہے، واحد۔ اسی طرح آپ اسنانی کو اسنانی ہی لکھیں گے اور اسے پڑھیں گے بھی اسنانی ہی، ٹھیک ہے؟ واحد اسنانی، یہ 2 ہو گئے۔ اچھا، اب اس اسنانی کے شروع کے اس الف کو دیکھیں، یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ قطع ہے یا حمزہ وصل؟ یہ حمزہ وصل ہے۔ دوسرے حمزہ وصل کی طرح یہ بھی اگر شروع میں آئے گا تو ہم اسے پڑھیں گے، اور اگر یہ درمیان میں آئے گا تو پھر ہم اسے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل نارمل سا اصول ہوگا۔ چلیے اب اس کے بعد ہے ثلاثتن، اسے بھی ہم ثلاثہ پڑھیں گے۔ جیسے ہم عائشہ تو کو عائشہ پڑھتے ہیں، فاطمہ تو کو ہم فاطمہ کہتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہم اسے ثلاثہ پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم 4، 5، 6، 7، 8، 9 اور 10 پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کے آخر میں ہم لکھتے وقت گول تا کے اوپر تنوین ڈالیں گے، لیکن ہم اس تنوین کو پڑھیں گے نہیں۔ جب ہم ان نمبرز کو پڑھتے ہیں نا، بولتے ہیں نا، تو اس وقت پھر ہم اس تنوین کو نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ریڈی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ چلیے انہیں دوبارہ پڑھتے ہیں اور آپ سب نے میرے ساتھ زور سے پڑھنا ہے۔ بولیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اسے 10 بھی پڑھا جاتا ہے اور 10 بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ان گروپس کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ اب اس پہلے گروپ کو دیکھیں،
اس میں 1 اور 2 کے اعداد شامل ہیں۔ یہ دونوں اعداد ہمیشہ نعت کے طور پر آئیں گے، جسے ہم اردو اور عربی میں صفت بھی کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو اور انگلش میں نعت پہلے آتی اور منعوت بعد میں آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا لڑکا، اور انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ گڈ بوائے۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی اردو اور انگلش میں ہم پہلے نعت کو لکھتے ہیں اور پھر منعوت کو لکھتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ یعنی کہ عربی زبان میں ہم لڑکا کو پہلے لکھیں گے اور اچھا کو بعد میں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو جائے گا الولد الصالح۔ یعنی ہم نے کیا کیا؟ یعنی کہ عربی میں ہم نے منعوت کو پہلے لکھا اور پھر اس کی نعت کو بعد میں لکھا۔ تو اس قلم واحد اور قلمانی اسنانی میں واحد اور اسنانی یہ دونوں کیا ہیں؟ جی ہاں، یہ دونوں نعت ہیں۔ یاد رہے صرف 1 اور 2 بس، یہاں پر باقی نمبرز کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، صرف 1 اور 2 کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمیشہ نعت کے طور پر آئیں گے۔ دیکھیں، اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرے پاس 1 پین ہے تو اندی قلمن کے جملے میں ہم نعت واحدن بھی لگائیں گے، کیونکہ صرف اندی قلمن کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس کوئی پین ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس 1 پین ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم قلمن کے بعد واحدن لگائیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے اور سننے والے کو ایک واضح مطلب سمجھ آ جائے۔ جبکہ قلمانی کو دیکھیں، قلمانی کا مطلب صرف ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ 2 پین۔ اس کا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہوتا، اس لیے اندی قلمانی کے آگے ہمیں کچھ اور لگانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ میرے پاس 2 قلم ہیں۔ جب ہم قلمانی کے بعد اسنانی لگا دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا میرے پاس 2 ہی پین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہو گیا؟ اب جملے میں زیادہ ایمفیسس پیدا ہو گیا، زور پیدا ہو گیا، یعنی میرے پاس 2 ہی پین ہیں۔ تو یہاں واحد اور اسنانی یہ دونوں نعت کے طور پر آئے ہوئے ہیں۔ چلیے اب مجھے قلمن کی جگہ سیارتن کہنا ہے، تو اب میں کیسے کہوں؟ اب میں کہوں گی سیارتن واحدتن۔ دیکھیں یہ گروپ جو ہے نا، اس میں عدد اور معدود نعت منعوت کے طور پر آتے ہیں نا، اس لیے جب معدود مؤنث ہو جائے گا تو پھر عدد بھی مؤنث ہو جائے گا۔ اب ہم واحدن کی جگہ اسے واحدتن کر دیں گے، اسی طرح ہو جائے گا سیارتان اثنتانی، یہاں پر بھی ہم اسنانی کو مؤنث کر دیں گے کیونکہ ہمارا معدود مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس گروپ میں چونکہ عدد اور معدود دونوں جو ہے نا وہ نعت منعوت کے طور پر آتے ہیں، اس لیے دونوں کا جنڈر ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور چونکہ نعت منعوت کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 چیزوں میں یکسانیت رکھتے ہوں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تذکیر و تانیث میں یعنی کہ مذکر مؤنث میں، تعداد میں یعنی کہ واحد جمع یا مثنیٰ میں، اور معرفہ اور نکرہ میں یعنی کہ اگر معرفہ ہوں گے تو نعت اور منعوت دونوں معرفہ ہوں گے، اور اگر نکرہ ہوں گے تو دونوں نکرہ ہوں گے، اور اسی طرح اعراب میں یعنی کہ اگر مرفوع ہوں گے تو نعت منعوت دونوں مرفوع ہوں گے، اگر مجرور ہوں گے تو دونوں مجرور ہوں گے، اور اگر منصوب ہوں گے تو دونوں منصوب ہوں گے۔ اب ان جملوں کو دیکھیں، ان میں یہ عدد اور معدود چونکہ نعت اور منعوت کے طور پر آیا نا، اس لیے یہ ان 4 چیزوں میں سیم ہوں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ریال واحد، دونوں واحد ہیں، دونوں مرفوع ہیں، دونوں نکرہ ہیں اور دونوں مذکر ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اب یہاں پہ دیکھیں ریالن واحدن، یہ بھی ان 4 چیزوں میں سیم ہیں، منصوب بھی ہیں، واحد بھی ہیں،
مذکر بھی ہیں اور نکرہ بھی ہیں۔ اسی طرح بریال واحدن میں ریال واحدن، یہ بھی چونکہ نعت منوط ہے نا، اس لیے چاروں چیزوں میں سیم ہے۔ پھر یہاں پہ دیکھیں ریالان اثنانی، انہیں دیکھیں یہ دونوں مثنی ہیں، مجرور ہیں، مذکر ہیں اور نکرہ ہیں۔ اور پھر جملے میں دیکھیں کہ اریدو فعل ہے اور ریالینی کیا ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور یہ منصوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نعت بھی منصوب ہے، ریالین اثنینی۔ پھر یہاں پہ دیکھیں یہ مثنی مجرور ہے، بی حرف جر ہے اور ریالینی مثنی مجرور ہے، اور اس کی نعت بھی مثنی مجرور ہے۔ تو اس گروپ کے اعداد جو ہیں چونکہ نعت منوط کے طور پر آتے ہیں، اس لیے ان کا ان چاروں چیزوں میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرے عدد کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ اب اصل ڈرامہ شروع ہونے والا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اب اصل ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، لیکن ہم اسے انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں سے تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے ہم انگلش میں کیسے کہیں گے کہ 3 کتابیں، 3 بکس، ٹھیک ہے نا؟ سادہ سی بات ہے، ہم 3 کے آگے بکس لگا دیں گے۔ دیکھیں بکس کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ 3 کتابیں، 3 کے آگے ہم نے کتاب کی جمع لگا دی، کتابیں ہو گیا۔ یہ بالکل سادہ سا طریقہ ہے۔ چلیے ابھی میں کہتی ہوں 4 boys، 5 books، 6 cars، 7 students۔ اسے ہم اردو میں ہم یوں کہیں گے 4 لڑکے، 5 کتابیں، 6 گاڑیاں، 7 طلباء۔ تو اردو اور انگلش میں ہم یوں کرتے ہیں کہ عدد کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے اس چیز کو جسے ہم گن رہے ہیں نا، اس کی جمع کو لکھ دیتے ہیں، واحد کو نہیں لکھتے۔ ہم 4 book نہیں کہتے، ہم 4 books کہتے ہیں۔ 4 کتابیں، 4 کتاب نہیں کہتے۔ بس اس کے علاوہ ہم کوئی خاص تبدیلی نہیں کرتے، یعنی کہ ایک عدد ہوتا ہے، عدد تو سارے واحد ہی لکھے جاتے ہیں نا، عدد کی تو کوئی جمع نہیں ہوتی نا، تو ہم عدد کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جس چیز کو گنا جا رہا ہے نا اس کی جمع کو لکھ دیتے ہیں۔ سمپل سا طریقہ ہے اردو اور انگلش میں۔ تو عربی زبان میں 3 سے 10 تک، کیا کہا میں نے؟ 3 سے 10 تک۔ یاد رکھیں کہ ہم یہاں صرف 3 سے 10 تک کے اعداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، باقی اعداد کی بات نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ چلیے یہ جو میں نے بورڈ پر لکھا ہے ثلاثۃ کتب، اس کی کنسٹرکشن پر غور کریں۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ دیکھیں ثلاثۃ میں نہ ال آیا ہے اور نہ تنوین آئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مضاف ہے۔ اور کتبن کو دیکھیں، یہ مجرور ہے، اس پہ تنوین آ گئی ہے، تو یہ ثلاثۃ کتبن جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، الاضافہ۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ 3 سے لے کر 10 تک مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں ہوں گے۔ تو اس ثلاثۃ کتبن کا اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا 3 کی کتابیں، یعنی 3 of books۔ لیکن اردو میں ہم یہ کا کی کے نہیں لگاتے، اسی طرح انگلش میں بھی ہم یہ آف نہیں لگاتے، ہم کہتے ہیں 3 کتابیں، 3 books، 4 قلمیں، 4 pens، 5 طلباء، 5 students۔ مگر عربی میں 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی میں ہمیں عدد کو مضاف کی صورت میں لکھنا ہوگا، جبکہ معدود کو ہم مضاف الیہ بنا دیں گے، اور یہی اس زبان کا طریقہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ثلاثۃ جو ہے یہ العدد کہلائے گا، اور کتبن اس کا المعدود کہلائے گا۔ المعدود کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جس چیز کو گنا جا رہا ہے اسے معدود کہتے ہیں۔
ہم اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے کہ ہم اسے اردو میں بھی عدد اور معدود ہی کہتے ہیں۔ تو ثلاثۃ عدد ہے اور کتبن معدود ہے۔ ہم کتابوں کو گن رہے ہیں نا، اس لیے یہ کتبن جو ہے وہ معدود ہے۔ اردو اور انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں نا 3 کتابیں، 3 بکس۔ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر عدد کے سامنے معدود کی جمع کو لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر کتبن بھی جو ہے یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ثلاثۃ کے سامنے ہم نے کتبن لکھ دیا۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ عدد ہمیشہ مضاف کے طور پر آئے گا اور معدود ہمیشہ مضاف الیہ بھی ہوگا اور جمع بھی ہوگا۔ معدود کیا ہوگا؟ جمع بھی ہوگا اور مضاف الیہ بھی ہوگا۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں یہاں پر صرف 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو معدود کو دیکھیں، یہ جمع ہونے کے ساتھ اور کیا ہے؟ دیکھیں عربی زبان میں ہر چیز یا تو مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے، تو پھر یہ کتبن کیا ہے؟ جی ہاں، یہ کتابن کی جمع ہے نا، اس لیے یہ مذکر ہے۔ لیکن یہ کیا؟ ثلاثۃ کے آخر میں تو یہ تائے مربوطہ آئی ہوئی ہے، تو کیا یہ مؤنث ہے؟ جی ہاں، یہ مؤنث ہی ہے۔ تو عربی زبان میں 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد میں ہم معدود کو دیکھیں گے۔ معدود اگر مذکر ہوگا تو اس کے لیے ہم عدد کو مؤنث بنا دیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہوگا، نہیں، پھر عدد مؤنث نہیں ہوگا، پھر عدد مذکر ہو جائے گا، یعنی کہ الٹ ہو جائے گا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کیا، یہ عربی زبان ہے اور یہ ایسے ہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ہم یہاں پر 3 سے 10 تک کے اعداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اوروں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا۔ تو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہو جائے گا، اور اگر معدود مؤنث ہوگا تو پھر عدد مذکر ہو جائے گا۔ تو تیسرا اصول یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے یہ اعداد تذکیر و تانیث یعنی کہ جینڈر میں معدود کے الٹ ہوں گے۔ چلیے ابھی مجھے پینس کو گننا ہے، تو میں عربی میں کیا کہوں؟ ثلاثۃ اقلام۔ چلیے ابھی مجھے گھروں کو گننا ہے، تو میں کیا کہوں؟ ثلاثۃ بیوت۔ اچھا 3 شیخ، ثلاثۃ شیوخ۔ اچھا 3 طالب علم، ثلاثۃ طلاب۔ طالب علم کی جمع کو لگا دیں گے نا، یعنی کہ طلاب۔ اچھا 3 لڑکے، ثلاثۃ اولاد۔ 3 آدمی، ثلاثۃ رجال۔ دیکھیں الحمدللہ اب یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے آپ ان کی پریکٹس کرتے جائیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے مزید دلچسپ اور آسان ہوتے جائیں گے۔ اچھا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اب یہ مضاف کا کیا بنے گا؟ کیا یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا؟ جی نہیں، مضاف کی ہمیں پتہ ہے نا کہ نہ اس میں کبھی ال آتا ہے اور نہ تنوین، اس کے علاوہ اس پہ اور کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ مضاف الیہ اس پر تو پابندی ہوتی ہے، وہ تو ہمیشہ 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 مجرور ہوتا ہے، لیکن مضاف جملے کے مطابق اعراب کا حامل ہوتا ہے۔ تو یہ ثلاثۃ جو ہے یہ جملے کے مطابق ثلاثتا بھی ہو سکتا ہے اور ثلاثتی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کتبن جو ہے نا یہ کتبن ہی رہے گا، یہ کتبن نہیں ہو سکتا یا کتبن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے نا، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ لیکن مضاف جو ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ جملے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ نارمل مضاف کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نارمل مضاف جملے کے مطابق مرفوع، منصوب یا مجرور ہو جاتا ہے۔
تو چلیے اب اس گروپ کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایندی خمساتو ریالاتن، یہاں پر یہ خمساتو جو ہے یہ مبتدا کے طور پر آیا ہے، اس لیے یہ مرفوع ہے، اور اس کے آخر میں دیکھیں ایک پراپر ضمہ آئی ہے۔ اب اس دوسرے جملے کو دیکھیں، یہاں پر اریدو فعل ہے اور خمستا اس کا مفعول بھی ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اس کے آخر میں فتح آئی ہے۔ پھر یہ تیسرے جملے میں دیکھیں بی خمستی، حرف جر بی نے خمساتو کو خمستی میں تبدیل کر دیا، مجرور کر دیا، اور اس کے آخر میں بھی کسرہ آئی ہے۔ لیکن مادود کو دیکھیں، ان سب مثالوں میں مادود مجروری ہے، یعنی کہ اس گروپ کے اعداد عام مضاف کی طرح مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور مجرور بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ مادود جو ہے نا ان کا چونکہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ 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 مجرور ہوتا ہے، اس لیے اس گروپ کی گنتی میں مادود بھی ہمیشہ جمع ہوگا اور مجرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ابھی مجھے بتائیے قلم واحد کا مرکب کیا ہے؟ جی ہاں، یہ نعت منوط ہے۔ اور قلمانی اثنانی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی نعت منوط ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم 3 کے عدد پر جائیں گے تو پھر یہ نعت منوط کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں سے مضاف اور مضاف الیہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور تبدیلی بھی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پر عدد کے سامنے مادود کی جمع کو لکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عدد اور مادود دونوں جینڈر میں یعنی کہ مذکر مؤنث میں ایک دوسرے سے الٹ ہوں گے۔ اگر مادود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہو جائے گا، اور اگر مادود مؤنث ہوگا تو اس کا عدد مذکر ہو جائے گا، ان کی آپس میں نہیں لگتی ہے۔ تو چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ عربی زبان میں 3 سے لے کر 10 تک کتابوں کو گن لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ثلاثۃ کتب، اربعۃ کتب، خمسۃ کتب، ستۃ کتب، سبعۃ کتب، ثمانیۃ کتب، تسعۃ کتب، عشرۃ کتب۔ چلیے ابھی 3 سے لے کر 10 تک لڑکوں کو گن لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ثلاثۃ اولاد، اربعۃ اولاد، خمسۃ اولاد، ستۃ اولاد، سبعۃ اولاد، ثمانیۃ اولاد، تسعۃ اولاد، عشرۃ اولاد۔ چلیے ابھی مردوں کو گن لیتے ہیں۔ رجال، ثلاثۃ رجال، اربعۃ رجال، خمسۃ رجال، ستۃ رجال، سبعۃ رجال، ثمانیۃ رجال، تسعۃ رجال، عشرۃ رجال۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد میں ہم مادود کو دیکھیں گے۔ مادود اگر مذکر ہوگا تو اس کے لیے ہم عدد کو مؤنث بنا دیں گے، اور اگر مادود مؤنث ہوگا پھر عدد مذکر ہو جائے گا، یعنی کہ الٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اس خمسۃ طلابن کو دیکھیں۔ اب مجھے یہاں پر 5 طالبات کو گننا ہے، تو عربی زبان میں طالبتن کی جمع ہوتی ہے طالباتن، لیکن اب ہمیں اسے مضاف الیہ بنانا ہے، اس لیے یہ ہو جائے گا طالباتن۔ اب یہاں چونکہ مادود مؤنث ہو چکا ہے، اس لیے اب اس کے عدد کو مذکر بنانا پڑے گا، تو یہ ہو جائے گا خمس طالباتن۔ تو یہ خمسو میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ جی ہاں، کیونکہ اس کا مادود اب مؤنث ہے، اس لیے اس کا عدد اب مذکر میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ہم 3 سے لے کر 10 تک کے مذکر اعداد کو پڑھیں تو یہ کچھ اس طرح ہوں گے،
یہاں غور کریں کہ یہ ایک پیٹرن پر ہی آئیں گے. ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، اور پھر ثمانی. یعنی ثمانی کا پیٹرن باقی سب جیسا نہیں، لیکن اس کے بعد پھر وہی اوپر والا پیٹرن شروع ہو جائے گا، یعنی تسع، عشر. چلیے ایسا کرتے ہیں، ان مذکر اعداد کو پھر سے دہرا لیتے ہیں. آپ غور کریں کہ ثمانی جو ہے نا باقی سب اعداد سے بالکل مختلف ہے. ثلاث، اربع، خمس، ست، سبع، ثمانی، تسع، عشر. یہ سب مذکر اعداد ہیں جو کہ مؤنث معدود کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ عشرۃ، عشروں میں تبدیل ہو جائے گا. اچھا، اب اس ثمانی کو دیکھیں. یاد رکھیں کہ یہ دراصل ثمانن ہے، جیسے معدن، قادن، وادن وغیرہ. یہ اسماء اس طرح کیوں آتے ہیں، اسے ہم انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سمجھیں گے. فی الحال آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ ثمانن جو ہے یہ مذکر معدود کے لیے ثمانیۃ ہو جائے گا، اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ اور مؤنث معدود کے لیے یہ ثمانی ہو جائے گا. اس کے دیکھیں آخر میں سکون آئے گا. یہ سب چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا ہوگا. دیکھیں یہ سارے اسماء جو یہاں پر لکھے ہوئے ہیں نا، یہ سب جو ہیں وہ مؤنث ہیں، اس لیے ان کے اعداد جو ہیں وہ مذکر ہوں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سیارتن کی جمع کیا ہے؟ سیاراتن. چلیے ابھی آپ سب نے میرے ساتھ اس کی بلند آواز میں پریکٹس کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ میں بولتی رہوں اور آپ خاموشی سے بیٹھے ہوں، پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ میرے ساتھ اسے بولیں گے، تو پھر آپ کی زبان میں روانی آ جائے گی. چلیے بولیں. ثلاث سیارات، اربع سیارات، خمس سیارات، ست سیارات، سبع سیارات، ثمانی سیارات، تسع سیارات، عشر سیارات. اختن کی جمع ہوتی ہے اخواتن، تو یہ ہو جائے گا ثلاث اخوات، اربع اخوات، خمس اخوات، ست اخوات، سبع اخوات، ثمانی اخوات، تسع اخوات، عشر اخوات. اگلا لفظ ہے طالبتن. اس کی جمع ہوگی طالباتن، اور جب ہم اسے مضاف الیہ بنا دیں گے تو وہ مجرور ہو جائے گی، تو مجرور ہو کر یہ طالباتن بن جائے گا. تو یہ ہو جائے گا ثلاث طالبات، اربع طالبات، خمس طالبات، ست طالبات، سبع طالبات، ثمانی طالبات، تسع طالبات، عشر طالبات. اگلا لفظ ہے مجلتن. اس کی جمع کیا ہوگی؟ مجلاتن. تو یہ ہو جائے گا ثلاث مجلات، اربع مجلات، خمس مجلات، ست مجلات، سبع مجلات، ثمانی مجلات، تسع مجلات، عشر مجلات. تو دیکھیں ابھی آپ کو تھوڑی تھوڑی پریکٹس ہو رہی ہے نا، تھوڑا کانفیڈنس آ رہا ہے نا. تو انشاءاللہ اسی طرح ہم اسے ریپیٹ کرتے رہیں گے اور ہم میں کانفیڈنس بھی آتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ سب یاد ہو جائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔